اچھا سر، رزق کی ہم نے بات کی، بہت سارے لوگوں کی اگر ہم دیکھیں دور حاضر میں انکم بہت بڑھ گئی ہے، لیکن جس سے مل لو، کسی کاروباری شخصیت سے مل لو، کسی نوکری پیشہ شخصیت سے مل لو، ایک ہی جملہ ہر ایک کے منہ پہ آپ کو ملے گا، یار گزارا نہیں ہو رہا، گزارا نہیں ہو رہا، خرچے بہت ود گئے نے، وسائل بہت نہیں، کٹ گئے نے، اس کا نہ کیا خرچے ہے؟ بڑے ہیں نہ وسائل بڑے ہیں، ہم نہ شکرے ہو گئے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا نہیں نہ کرتا وہ بندوں کا بھی شکر ادا نہ شکرے ہیں۔ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیاری ہماری رہنمائی فرمائی ہے، فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے صحت دی نا، آپ کے ہاتھ ٹھیک ہیں، آپ کے پاؤں درست ہیں، آنکھیں ٹھیک ہیں، آپ کسی نبینا کو دیکھو، آپ کی آنکھوں کی قدر محسوس ہوگی۔ بالکل آپ پاؤں پہ چل رہے ہو نا، کسی ایسے بندے کو دیکھو جو ٹانگوں سے محتاج ہے، آپ کو اس کی قدر ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو نہ دیکھو، آپ کو اللہ کی نعمتوں کی قدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جس کو رکھا ہے بہترین رکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کر، الحمدللہ علی کل حال ما کانا، بندہ اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ میں زندہ رہوں تو مسکین، اللہ مجھے موت آئے تو مسکین، اور میں قیامت کے دن کھڑا ہوں کن میں؟ مسکینوں میں۔ اور آپ ایک دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ آل محمد کو ایک دن کھانا دے، ایک دن نہ دے، جس دن نہ ملے میں تیرا شکر ادا کر کے تجھ سے رو رو کے التجا کروں۔ ہماری تربیت تو یہ تھی، ہم نے کیا کیا، 1,00,000 روپے کمانے والا کروڑ کو دیکھ رہا ہے، کروڑ روپے کمانے والا اوپر والے کو دیکھ رہا ہے، وہ اس سے اوپر والے کو دیکھ، آپ کو قدر نعمت کی قدر نہیں ہوگی۔ اور میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور اچھے کی خیر اللہ سے رکھو، بے شک۔ اور شکری ختم ہو جائے گی۔ تو اس میں سر کوئی وظیفہ ہے اس چیز کے لیے میں نے کہ خیر و بتایا، برکت ہو جائے آپ کے؟ ابھی میں نے بتایا نا یہ ربی غفرلی والا، ربی غفرلی والا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا دوسرا اس میں سر آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا، بہت سارے بچے اس وقت جو ہے وہ دیکھنے میں بالکل ٹھیک ہے، یہ بلکہ سوال ہے، میری ٹیم کے ایک بچے نے مجھے کچھ 4-5 دن پہلے پوچھا، اس نے کہا میں جب کام کر رہا ہوتا ہوں بالکل ٹھیک ہوں، جب میں کوئی چیز ایکسپلین کرتا ہوں اپنے کولیگز میں تو ٹھیک ہے، جیسے میں اپنے باس کے پاس جاتا ہوں، اس نے میری بات کی کہ جیسے میں آپ کے کمرے میں آتا ہوں یا کسی مینیجر کے پاس جاتا ہوں تو میرے ذہن سے سب چیزیں نکل جاتی ہیں، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی میں نے کیا ایکسپلین کرنا ہے، میں بالکل ایسے وائٹ ہو جاتا ہے میرا دماغ کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، میں الٹی سیدھی چیزیں ایکسپلین کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو یہ بہت سارے بچوں کا آج کل جو خاص طور پہ جین زی جس کو کہا جاتا ہے، ان کی پرابلم ہے کہ سوشل جب ہوتے ہیں تو بالکل بلینک، ویسے بچے بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، ان کے مارکس بڑے اچھے آتے ہیں، پرفارمنس بڑی اچھی ہے، لیکن کراؤڈ میں آئیں گے، 4 لوگوں میں آئیں گے، اپنے سے کسی بڑے کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اس میں 2 سوال ہو گیا آپ کے، ایک تو یہ ہے نا، ایک بندہ کتاب پڑھتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، امتحان گاہ میں جاتا ہے تو بھول جاتا ہے، ہاں یہ بھی جب کتاب بند کی اس کے بعد سب کچھ بھول گیا، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے باس کے پاس یا اپنے سے بڑے کے پاس گیا تو اس کے اندر وہ اطمینان اور وہ سکون، وہ متانت اور وہ بات کرنے کا جو تھا اس کے اندر چیز وہ ختم ہو جاتی، وہ اس کو کہتے ہیں گھبراہٹ ہو جانا، ڈر جانا، خوف میں چلا جاتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ ایک تو 2 چیزیں ہیں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، دیکھیں وظائف اثر کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کی دسی جا رہے ہیں وظیفے نال سب کچھ ہونا ہوتا تھا، سب کچھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے اندر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا، اللہ نے آگ کا کام جلانا اس کو گلزار بنا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر، کتنی مشکل ہے، پھنسا ہوا بندہ کتنا پھنس سکتا ہے کہ سمندر کی اندھیرا، سمندر کے پانی کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر جہاں آکسیجن بھی نہیں ہے، اس کے بڑا اب کیا پھنسنا ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں دعا کی، اللہ نے وہاں سے ان کو نکلنے کی راہ دی، جسے آپ آیت کریمہ کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہیں، اور بیماری بھی وہ جو سب چھوڑ کے چلے گئے، ماں سوائے ان کی بیوی، سب چھوڑ کے چلے گئے، اپنے بھی بیگانے بھی۔ اب وظیفوں نے کیا کام کیا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ نے صحت دی، سارا شان و شوکت دی، وظائف کام کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ یقین کے ساتھ پڑھیں۔ جو بچے پڑھنے میں نکمے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، دل جمی سے تنگ کرتے ہیں، ان کے والدین کیا کریں، 2 ڈبے بنا لیں، ایک ڈبے میں بادام ڈالیں، مغز بادام، ایک ڈبے میں وہ کشمش ڈال لیں جسے ہم میوہ کہتے ہیں، صاف کر کے۔ گھر کا ان کی والدہ یا ان کے والد صاحب یا ان کے کوئی بھی بڑا جو نمازی ہے، وہ صبح اور شام ایک وظیفہ پڑھ لے، یا 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ پڑھ لے۔
اول آخر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، درود ابراہیم، اور درمیان میں 70 مرتبہ 70 مرتبہ سورہ علم نشرہ ٹھیک قرآن ہے پاک کی آخری پارے میں ہے، 70 مرتبہ وہ پڑھے، اینڈ پہ پھر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں، اسے دم کر کے رکھ دیں۔ بچوں کو آتے جاتے صبح شام 1-2 بادام 1-2 کشمش دیں، ہر آنے والا دن ان کے لیے کامیابی لے کے آئے گا۔ بالکل صحیح۔ اور جو بچے بڑے ہیں، میٹرک لیول کے ہیں یا کالج یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں یاد نہیں ہوتا، ہم کیا کریں؟ ایک تو وہ ٹائم دیں، واقعتاً ٹائم دیں پڑھائی کو، دوسرا کیا کریں، جب بچے کتاب کھولنے لگے ہیں، بڑے بچے جو ہیں، جی وہ یہ 2-3 چیزیں میں بتا رہا ہوں اپنی زندگیوں میں لے آئیں، انشاءاللہ ہر جگہ وہ کامیاب ہوں گے پڑھائی کے معاملے میں۔ صحیح۔ آپ نے جب مطالعہ کرنے بیٹھنا ہے تو 7 مرتبہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ درود ابراہیم، 7 مرتبہ یہ پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ 7 مرتبہ پڑھ لیں، جتنا بھی پڑھا جائے 2-3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور پھر ایک وہ وظیفہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو خود فرمایا کہ آپ بھی پڑھیں، اب اس کی قدر و قیمت، اس کے عظیم و شان ہونے میں کسی کو شک ہے؟ وہ وظیفہ کیا ہے؟ قر ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، 2-4 مرتبہ یہ پڑھ لے اور اپنا مطالعہ شروع کر دیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔